عشق جنہاں دی یارو ہڈی رچیا، او عشق جنہاں دی یارو ہڈی رچیا، تے رونا کم انہاں دا، او اٹھدیاں روندے بیندیاں روندے تے روندے ٹردے جاندے۔ محترم حاضرین و سامعین، اسلامی تاریخ کے اندر اسلامی سال کے اس عظیم مہینے ماہ رمضان المبارک، جس کی برکتیں اور رحمتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور جس کی فضیلتیں ہم گزشتہ جمعۃ المبارک پر بیان کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی بیچ میں جیسے کوئی بات آئے گی تو بھی ہم بات کو دیکھ لیں گے، اور آنے والے دنوں میں بھی۔ عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ایک نیکی کا ثواب کئی نیکیوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن جب نفل پڑھتا ہے تو اس کے نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور سیدھا ہی فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مساوات کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، دوسرے سے پیار اور محبت کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا تم میں سے جو کسی کو روزہ افطار کروائے، اللہ تعالیٰ اس روزہ دار جتنا ثواب افطار کروانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ قربان جائیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک غلاموں پر، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ ایک سوال کر دیا، یا رسول اللہ جس کے پاس کچھ نہ ہو افطار کروانے کے لیے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ افطار تو کوئی ہائی پروٹوکول کا نام ہے، بہت ساری چیزیں افطار کے اندر ہوں تو شاید افطاری ہوتی ہے۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جو ہے وہ پریشانی کو بھی دور فرما دیا۔ فرمایا جو کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ عطا کر دے، ایک گھونٹ عطا کر دے، اور پھر فرمایا کھجور کا ایک دانہ ہی دے دے، اللہ تعالیٰ اس دانے کے بدلے بھی روزہ دار جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حد فرما دی، فرمایا اس سے بڑھ کر مومن کے لیے انعام کیا ہوتا ہے کہ وقت افطار رب اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ اور قریب کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سو آج کی اس بزم کی برکت سے ایک یہ بھی نسخہ لے کر جائیے کہ وقت افطار ہماری ساری توجہ افطاری پر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سوچ رہے ہوں، ظاہر سی بات ہے ابھی اتنا موسم مشکل نہیں ہے، بہت زیادہ کوئی گرمی نہیں ہے، بہت زبردست موسم میں ہم بیٹھے ہیں، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے، لیکن ابھی تک روزے بہت اچھے جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری افطاری میں ہماری ساری توجہ جو ہے وہ افطار کے کھانوں کی طرف، وہ بھی فلاں بھی کھایا جائے فلاں بھی کھایا جائے۔ ضروری ہے یہ چیزیں بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ بالکل افطاری کے قریب کا جو وقت ہے آپ وہ دعاؤں کے لیے منتخب کر لیں، درود پاک پڑھیں، استغفار شریف پڑھیں، اور رب کی بارگاہ سے مانگیں۔ یہ عطاؤں کا مہینہ ہے، برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں، جو کہ آج کا ہمارا موضوع کافی جو ہے وہ طوالت پر مشتمل ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ضروری نکات پیش کروں گا۔ اسلامی دنیا کا عظیم معرکہ جسے یوم الفرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اس عظیم جنگ نے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا۔ عرب کے اندر، پورے بلاد عرب کے اندر اور عرب سے باہر بھی یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے ہیں۔ یہ پورے عرب میں بات پھیل چکی تھی، اور حتیٰ کہ ملک شام تک بھی، یمن تک بھی، اور اردن، عمان، ان علاقہ جات تک بھی یہ باتیں پھیل چکی تھیں کہ مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی دشمنی شدت کی ہو رہی ہے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ 13 سالہ مکی دور میں جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا۔ ظلم و ستم کی کوئی ایسی داستان نہ تھی جو مشرکین مکہ نے رقم نہ کی ہو، ہر طرح کے ظلم و ستم ہوئے۔ حتیٰ کہ طائف کے میدان میں، طائف کے بازاروں اور گلیوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر اتنے پتھر مارے گئے کہ نالین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک خون پہنچ گیا۔ ذرا تصور میں جائیں، بڑا آسان ہے بات کرنا، میرے لیے آسان ہے، آپ سن کر واہ واہ کہہ دیں گے جی کیا بات ہے جی، لیکن ذرا تصور میں جائیں کہ ایک بندہ ہمیں صرف ایک تھپڑ لگائے، صرف ہمیں دھکا ہی دے دے، ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔
لیکن جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس خون ہے، ایسے عالم کے اندر جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتہ بھی آتا ہے۔ کریم آپ فرمائیں تو میں اپنا ایک پر ایک پہاڑ پر ڈالوں، دوسرا پر دوسرے پہاڑ پر ڈالوں، اس شہر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، صفحہ ہستی سے مٹا دوں، لیکن میرے کریم کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ یہ طے تھا کہ سب کو معلوم تھا۔ اب جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال کے بعد مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، اور یہ بھی ایک بڑا عجیب سا تھا، یعنی آپ جغرافیائی طور پر اگر دیکھیں اور فائنانشلی طور پر دیکھیں تو یہ بڑا ایک عجیب سا فیصلہ تھا، چونکہ رب ذوالجلال کا حکم تھا، اور شاید ہم جیسے سمجھدار بندے اس زمانے کے اندر ہوتے تو ہم ضرور یہ کہتے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مکہ جو تجارتی مرکز ہے، کم و بیش لاکھوں کی تعداد میں آبادی تھی مکہ کے گرد و نواح کے اندر، ملک شام تک ڈائریکٹ قافلے جاتے تھے، اور آپ اس شہر مکہ کو جہاں تجارت بھی ہے، جہاں لوگ بھی ہیں، افرادی قوت بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ اس کو چھوڑ کر آپ شہر مدینہ جا رہے ہیں جو چھوٹی سی آبادی ہے، چند جو ہے وہ لوگ ہیں وہاں پر، لیکن یہ حکم خداوندی تھا، اور ایک ضروری میسج اور پیغام میرے اور آپ سب کے لیے تھا، وہ یہ تھا کہ کامیابی ایسے نہیں آتی۔ ہمارا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی دعا کریں، مسجد سے باہر نکلیں تو دعا ہماری قبول ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو منزل اور کامیابی تک پہنچنے کے لیے مشکلات کا ایک جو ہے دشوار گزار راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے کاروبار شروع کیا، بزنس شروع کیا، آپ چاہتے میں آج ڈالوں اور کل میرا منافع آنا شروع ہو جائے، یہ مشکل ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو بڑے مشکل جو ہے وہ راستے عبور کرنے پڑیں گے، بہت سارے لوگوں کے چہروں سے نقاب اٹھے گا، جن کو آپ اپنا سمجھتے ہوں گے، وہ وقت آنے پر آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوں گے۔ خیر ہماری گفتگو کہیں طویل نہ ہو، میں اختصار کے ساتھ عرض کروں، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کا رخ کیا، فرمایا تو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ سوال اٹھے، تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو اگر میں چاہوں تو ہاتھ سے اشارہ کروں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ڈوبا سورج واپس آ جائے، لیکن اب حکم خداوندی یہی ہے کہ گھر بار چھوڑنا پڑے گا، حکمت خداوندی یہی ہے کہ گھر بار چھوڑنا پڑے گا، سو ہم چھوڑیں گے، ہم اس مشکل راستے کو عبور کریں گے۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر مکہ کے اندر قدم رنجہ فرمایا، تکلیفوں کا وہ جو 13 سالہ سفر تھا وہ تھم نہ سکا، وہ ختم نہ ہو سکا، اسی طرح جاری و ساری رہا۔ اگلے 1 سال اور کم و بیش 5 مہینے، تقریباً یہ 1.5 سال کا، پونے 2 سال کا عرصہ بنتا ہے، تکلیفیں اسی طرح آتی رہیں۔ مکہ والے مدینہ والوں کو ستاتے رہتے، کوئی مدینہ والا مسافر مسلمان اگر بھول کر کے مکہ آ جاتا اس کو پکڑ لیتے، ظلم کرتے، مال اس کا کھینچ لیتے، تو یہ تکلیفوں کا جو سفر تھا وہ تھم نہ سکا۔ ایسے عالم کے اندر اللہ رب العزت نے اب مسلمانوں کو جہاد کی اجازت عطا فرمائی، فرمایا کریم نبی اب بات بہت ہو گئی، تبلیغ بھی ہو گئی، ایمان اور اسلام کے بارے میں بھی سکھا دیا گیا، بتا دیا گیا، اب آپ کا یہ والا سٹیپ کمپلیٹ ہوتا ہے، آپ اپنا دوسرا رخ دکھائیے۔ اب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تلوار اٹھا کر خود جا رہے ہیں، معرکہ حق کو باطل لگنے لگا ہے۔ اسلام صرف اخلاقیات کا نام نہیں ہے، اسلام صرف جو ہے وہ معاف کر دینے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف تبلیغ اور سپیچ کرنے کا نام نہیں ہے، وقت آنے پر اسلام تلوار اٹھانے کا نام بھی ہے، کفر کے مقابلے میں آنے کا نام بھی ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں، یہ ہر دفعہ ایسا ہوا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کو، پوری نمرود اور اس کی طاقت ہے، سامنے اللہ کا خلیل اکیلا کھڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے پورا کفر جمع ہے، موسیٰ علیہ السلام، فرعون اس کے سارے درباری، آپ اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام 2 ہیں، بعد میں پھر جب وہ قافلے بنتے گئے۔ تو یہ شروع سے یہی رہا ہے، انداز یہ تھا کہ حق پر چلنے والے چند ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہل کر کے رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو قافلہ تھا جو بدر کے لیے جا رہا، یہ جنگ کے لیے نہیں تھا۔ میں پس منظر مختصر عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں، یہ جنگ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ارادہ یہ تھا
کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا، اس وقت تک وہ ابھی کافر تھے، وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام سے شہر مکہ کی طرف جا رہے تھے، اور راستہ انہوں نے مدینہ شریف کے قریب سے لینا تھا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، میرے کریم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ کیا پروگرام ہے؟ 13 سالہ مکی دور اور پچھلا 1.5 سالہ مدنی دور، ہر طرح کا ظلم ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو مل کر تھوڑا سا حساب و کتاب برابر نہ کر لیا جائے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہا ہے، ہم اس قافلے کا تعاقب کرتے ہیں، مطلب ہمارا انہیں ڈرانا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا بھئی تم ظلم کر سکتے ہو تو ہم بھی تمہیں جواب دے سکتے ہیں۔ ارادہ فقط یہی تھا، اور پھر اگر نوبت آ گئی تو پھر آگے بھی دیکھ لیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ لبیک، ہم آپ کے ہر حکم پر حاضر ہیں۔ تبھی یہ قافلہ جب چلا تھا تو 70 کے قریب اونٹ تھے، فقط 2 یا 3 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، اور 313 نفوس قدسیہ پر مشتمل یہ قافلہ شہر مدینہ سے کوچ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے۔ آپ جب مسجد غمامہ سے پیچھے نکلتے ہیں تو باہر آپ کو ایک بلڈنگ نظر آتی ہے جس کو ترکی میوزیم یا ترکی اسٹیشن کے نام سے اس جگہ کو جانا جاتا ہے۔ یہاں ترکی والوں نے اپنا ایک اسٹیشن بنانا چاہا تھا، بلکہ بنایا بھی تھا، اور ٹریک بچھانا چاہا تھا یہاں سے لے کر ترکی تک۔ خیر وہ مکمل نہ ہوا، کبھی زندگی رہی تو اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ابھی وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس طرف جائیں۔ تو ترکی اسٹیشن جہاں پر ہے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد تعمیر فرمائی، بلکہ بعد میں مسجد تعمیر ہوئی، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر ایک دعا فرمائی، یا اللہ اس شہر مدینہ والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یہ نفوس قدسیہ تھوڑے سے ہیں لیکن 13 نام لیتے ہیں، مولا تو ان پر اپنی مدد شامل حال فرما۔ سرکار نے دعا فرمائی، یہ قافلہ چل پڑا، اور میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، یہ جنگ کے لیے نہیں تھے، یہ صرف اس قافلے کے تعاقب کے لیے، ڈرانے کے لیے جا رہے تھے۔ کچھ منزلیں طے کی تو راستے میں ایک خبر ملی، اور خبر بڑی کڑکناک تھی، زوردار تھی۔ وہ یہ تھی کہ ابو سفیان جو کہ قافلہ لے کر آ رہا تھا اس نے راستہ چینج کر لیا ہے، اب وہ اپنے سیف راستے سے شہر مکہ کی طرف چل پڑا ہے۔ لیکن پریشان کن خبر یہ ہے کہ شہر مکہ سے ابو جہل کی قیادت کے اندر 1000 کا لشکر جرار، جن کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اور ایک بڑا لشکر لے کر ابو جہل مسلمانوں کے مقابلے کے اندر آ رہا ہے۔ توجہ ہے ذرا آپ کی؟ لہٰذا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کیا ہم جنگ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اب تک جو باتیں ہوئی تھیں یہ پس منظر تھا، اس سے آگے جو انتہائی اہم موضوع اور عشق اور محبت کی ایک عظیم داستان ہے غزوہ بدر، بات جہاں پر سمجھ آئے گی تو آپ سبحان اللہ ضرور بولیں گے۔ ویسے بھی یہ برکت والا مہینہ ہے اور یہاں برکتیں ہم نے لوٹنی ہیں، لیکن آپ نے اپنے بیٹھنے کا اور ہونے کا ثبوت دینا ہے، محبت سے بولیں گے سبحان اللہ۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر لشکر کا جو ہے وہ پڑاؤ فرمایا اور اصحاب سے مشورہ فرمایا صحابہ کیا جانتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اگر وہاں جنگ کی نوبت آ جائے، کیونکہ ابھی تک ہمارا پلان یہ نہیں تھا، ابھی تک ہم ڈرانے کے چکر میں تھے یا ان کے سامنے تھوڑی بہت جو جھڑپ ہونی تھی، اب ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں اور ہمارے پاس ظاہراً اسباب بھی کم ہیں، افرادی قوت بھی کم ہے، وہاں 1000 ہے، آپ 313 ہیں، سو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں تاجدار صداقت عتیق و اطہر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مکہ سے مدینہ تک 7 سفر کیا، کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں کریم نبی آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے حکم پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ آپ حکم فرمائیں یا رسول اللہ، ہم مکہ سے چلے اس لیے تھے کہ آپ کے حکم پر اپنی جانیں نچھاور فرمائیں، نچھاور کریں، تو اس میں تو کوئی دوئی رائے نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا صدیق تم ٹھیک کہتے ہو، بیٹھ جاؤ۔ لیکن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کسی اور آواز کا۔ اتنے میں تاجدار عدالت حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور یہ بھی مہاجرین میں سے تھے جو کہ مکہ سے، ظاہر سی بات ہے ان کی تو وفا پر کوئی شک نہیں تھا، جنہوں نے گھر بار ہی چھوڑ دیا، ماں باپ سب کچھ چھوڑ دیا، ان پر تو شک نہیں تھا، لیکن تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو ایسے عالم کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، کبھی دائیں ہوں گے تو کبھی بائیں ہوں گے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ فرمایا عمر ٹھیک کہتے ہو، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، قربان جائیں الفاظ پر، کہتے یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل والوں کی طرح نہیں ہیں، بنی اسرائیل والوں کی طرح نہیں ہے جنہوں نے یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا فرعون سے لڑے، ہم تو نہیں لڑنے والے۔ یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ہم یہ جملہ نہیں کہیں گے۔ اور بڑا کمال جملہ آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم کریں، ہم برق الغماد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھنا یہ برق الغماد مدینہ سے 15 دن کا فاصلہ تھا۔ یا رسول اللہ بدر تو قریب ہے، ہم قریب جا رہے ہیں، برق الغماد یہاں سے 15 اور اس سے بھی زیادہ دن کا فاصلہ ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم وہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی خوش آئین فرمایا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں انصاری صحابی مدینہ والوں میں سے سرکار کو جس کا انتظار تھا کہ کوئی انصاری اٹھے اور سردار اٹھے اور اپنی طرف سے پوری طاقت اور قوت کا اظہار کرے، قربان جائے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہماری وجہ سے پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کیا آپ ہماری رائے کا انتظار تو نہیں کر رہے؟ پھر یا رسول اللہ سنیے، رب کعبہ کی قسم آپ حکم فرمائیں، ہم گھوڑے ابھی دریاؤں میں ڈالتے ہیں۔ اتنی چھوٹی زبان اللہ میں تو کام نہیں چلے گا۔ میں نے تاجدار بریلی کی بارگاہ میں جانا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کیا کہہ رہے تھے؟ اگر آپ سبحان اللہ بولے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبان، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان چاروں صحابہ نے گویا یہ کہا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ گویا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر تاجدار صداقت، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا سارے صحابہ بیک زبان ہو کے کہنے نے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ارے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ یا رسول اللہ اگر ہماری انتظار ہے تو سنیے، آپ حکم فرمائیں، ہم ابھی گھوڑے سمندروں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اقبال کی روح کہیں تڑپ رہی تھی، اقبال بولا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کی جو ہے وہ آراء کو سراہا۔ اب اگلی نظر میرے کریم نبی کی اٹھی، فرمایا میرے صحابہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ جنگ بڑوں کی ہوتی ہے، جنگ میں ہمیشہ بڑوں کو جایا جاتا ہے، جو چھوٹے حضرات ہیں وہ ذرا سائڈ پر نکل آئیں، چھوٹوں کو سائڈ پر کر دیا جائے۔ یہ سنت نبوی کا عظیم انداز بھی دیکھیے، محبت مصطفیٰ کا عظیم انداز بھی دیکھیے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ اور بھئی سکھانا کیا ہے؟ کیا زبان سے بول بول کر کہیں گے تو سیکھ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، عملی طور پر کر کے دکھانا ہوگا، اور یہ صحابہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عمر مبارک 13-14 سال ہے، 15 سال کے قریب ہے۔ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رافع تم چلے جاؤ، تم چھوٹے ہو، تمہارا کام نہیں ہے، بچوں کا کام نہیں ہے۔ جب ان کو خبر ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ان کی کانوں میں پہنچے، تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنے چچا کے پاس پہنچ گئے۔ ایک روایت میں الفاظ چچا کے، ایک میں والد کے الفاظ ہیں۔ پکڑ لیا چچا کو، اے چچا جان مہربانی کریں، یا ابا جان جب تک مجھے سرکار اجازت نہیں دیں گے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا،
مجھے سرکار سے اجازت دلوائیں۔ یار یہ کیسا جذبہ ہے؟ صحابہ نے کیا پڑھایا تھا اپنے بچوں کو؟ یہی پڑھایا تھا کہ محبت مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت رافع کا چچا آیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ بچہ چھوٹا ہے لیکن یہ ایک مہارت رکھتا ہے، اس کے پاس ایک فن ہے۔ فن کس کا؟ یہ ماہر تیر انداز ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ایک تیر نشانے کے طور پر کروا سکتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے تیر عطا فرمایا، اس نے بالکل نشانہ اپنے جو ہے وہ ٹھکانے پہ لگایا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا رافع تمہیں آنے کی اجازت ہے۔ رافع کے ایک دوست ہیں، نام ہے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کریم نبی فرمایا سمرہ چلو تم پیچھے چلے جاؤ، تم بھی چھوٹے ہو۔ اب یہ دیکھیں نا انداز دیکھیے میرے محبوب کے صحابہ کا، اور کبھی دل کی دنیا سے ہم بات کو سنیں تو پھر ہمیں سمجھ آئے۔ حضرت سمرہ کو جب یہ خبر ہوئی، جب یہ الفاظ پہنچے کہ تم بھی چھوٹے ہو پیچھے چلے جاؤ، میرے کریم نبی کی بارگاہ میں چھوٹی سی عمر ہے، ٹین ایج ہے، چڑھتی جوانی ہے۔ ہمارے بچوں کو اس عمر کے اندر شاید 6 کلمے بھی یاد نہ ہوں، شاید دین کا مکمل پتہ بھی نہ ہو، لیکن آئیے وہاں کا محبت کا انداز دیکھیے۔ سمرہ بن جندب رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے رافع کو جانے دیا ہے، وہ میرا دوست ہے۔ یا رسول اللہ اگر نہیں جے گل بن دی نا تو پھر انہ کرو میری تے رافع دی کشتی کرا لو۔ ویسے بات تو سبحان اللہ بولنے والی تھی، اب کوئی اور تو آ نہیں سکتا جو آپ کی جگہ پر آ کر بولے، اور میں تو اپنے جو ہے وہ انداز سے جو مجھ سے ہو سکا میں اپنے انداز سے بیان کروں گا، لیکن آپ نے محبت سے بولنا ہے سبحان اللہ۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری رافع کے ساتھ کشتی کروا دیں، میری کشتی کروا دیں، گویا بدر بعد میں لگے گا، بدر سے پہلے بدر لگ چکا ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں، صحابہ مسکرا رہے ہیں، کریم نبی کے دندان مبارک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کریم مسکرا رہے ہیں، صحابہ کی کشتی لگنے جا رہی ہے، بلکہ صحابہ نہ صحابہ کے بچوں کی عمر مبارک 15-16 سال ہے۔ رافع بن خدیج جب قریب ہوئے تو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکے سے کان میں کہا سمرہ کہتے ہیں رافع بات سنو، تمہاری بات تو پکی ہو چکی ہے، بس اتنی سی مہربانی کرو جب کشتی ہو تو جان بوجھ کے نیچے لگ جانا۔ بھائی تمہاری ٹکٹ تو پہلے ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں میری ٹکٹ بھی یار کے ساتھ ہو جائے، میں بھی قربان ہو جاؤں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سمرہ بن جندب نے رافع کو نیچے گرا دیا، سرکار نے اجازت عطا کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی ہیں، نام ہے حضرت عمیر بن ابی وقاص، اور یہ جو ہے وہ بدر کے صحابہ میں سب سے چھوٹے شہید ہیں، عمر مبارک 15-16 سال ہیں۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غلام، اب دیکھیں نا بندہ سب سے چھپ سکتا ہے لیکن نباہ نبوت سے نہیں نہ چھپ سکتا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص کہتے ہیں میرے پاؤں میں اس دن جوتا نہیں تھا، میں نے موزے پہنے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں نے کیا کیا، میں نے اپنے جو ہے وہ پاؤں کی انگلیوں کے اوپر کھڑا ہو گیا تاکہ سرکار کو بڑا لگوں، اور تھوڑی دیر بعد جب سرکار کی نگاہ نبوت میرے اوپر پہنچی میں اپنے بھائی کے ساتھ چھپ گیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں عمیر کیا ہوا، کدھر چھپ رہا ہے؟ یا رسول اللہ بس اسی بات سے چھپ رہا تھا کہیں آپ کی نظر نہ پڑ جائے۔ کسی عاشق نے کہا عمیر کیا کرتے ہو، تم سب سے چھپ سکتے ہو نگاہ نبوت سے نہیں نہ چھپ سکتے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمیر بیٹا بات یہ ہے کہ یہ بڑوں کی جنگ ہے، چھوٹوں کا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا پیچھے جاؤ۔ سرکار کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بدر جاتے ہوئے یہ عظیم منظر دیکھا، عمیر بن ابی وقاص اس طرح پھوٹ پھوٹ کر کے روئے، رونے کا انداز اتنا جو ہے وہ دردناک تھا، میرے کریم نبی کو رونے کی وجہ سے عمیر کو بھی اجازت دینا پڑی۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت ملی۔ خیر یہ حق و صداقت کا قافلہ 313 کا قافلہ، صرف 2-3 گھوڑے ہیں، 70 کے قریب اونٹ ہیں، اور یہ جو ہے وہ با حیا با وفا اور صدق و صفا کا قافلہ بدر کے میدان کی طرف جا رہا ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجا فرمایا۔ جب وہاں پہنچے تو میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے۔ ہر انسان کو مختلف مہارتیں ہوتی ہیں، فن ہوتا ہے۔ اب ان کو ایک بات کا فن تھا، یا رسول اللہ مجھے ایک تھوڑا سا فن ہے میرے پاس، اگر آپ کرم فرمائیں اور محبت فرمائیں تو میری ایک گزارش ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میری گزارش ہے، جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ پکی جگہ ہے اور وہ سامنے والی جگہ جو ہے نا وہ ریتلی جگہ ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم ریت والی جگہ کو چوز کر لیں، انتخاب کر لیں۔ بظاہر وہاں چلنا مشکل ہے، سواریاں بھی مشکل چلیں گی، ہم بھی مشکل چلیں گے، لیکن میرے دل کے اندر ایک خیال آ رہا ہے اگر بارش آ گئی
بات یہاں بولنے والی ہے۔ اگر بارش آ گئی تو پھر جس جگہ پر ہم ہیں یہ چٹیل جگہ ہے، مٹی والی جگہ ہے، یہاں کیچڑ ہو جانا ہے، مشکل بن جائے گا، اور اس جگہ پر کنویں بھی زیادہ ہیں، تالاب بھی زیادہ ہیں، بارش آ گئی تو پانی بھی سیو ہو جائے گا، اور بارش کی وجہ سے ہمارا چلنا پھرنا ریت پر آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ اجازت عطا فرمائیں۔ صحابہ کرام، کچھ صحابہ کے دل میں آگے لو بھائی گل بن گئی، اب ایک بندہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کی وجہ سے سرکار اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں گے۔ ادھر وہ صحابی رسول خاموش ہوئے، ادھر سدرہ سے جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کا غلام جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ ان کے کہنے پر فیصلہ تبدیل فرما لیجیے۔ سرکار نے فیصلہ تبدیل کر دیا۔ ادھر پھر صحابہ کے دل میں ظاہر سی بات ہے ہر قسم کے ہوتے ہیں، تو دل میں خیال آ گیا یہ بھائی ایسا عجیب بات کر دی ہے، وہاں پکی جگہ تھی، مشکل یہاں مشکل ہے چلنا، سواریاں بھی مشکل سے چل رہی ہیں، اللہ رب العزت کو جو منظور تھا۔ اور پھر وہ وقت قریب آیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے دل میں ڈر بھی بیٹھ چکا تھا، ایک جو ہے وہ تکلیف بھی تھی، بھئی ہمارے پاس سامان بھی نہیں ہے، لیکن وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، تیروں پر نیزے پر نہ بھالے پر تھا سہارا، اور بھروسہ فقط کالی کملی والے پر تھا۔ ان کو ایک سہارا تھا۔ جب صبح کا وقت ہوا، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں، اچانک بادل برسے۔ وہ جو صحابی نے کہا تھا، بارش آئی اور بارش کھل کے برسی۔ اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جنہوں نے غسل کرنا تھا، پانی کی ضرورت تھی، غسل والوں کا غسل ہو گیا، پانی پینے والوں نے پانی جمع کر لیا، ریت جم گئی، حتیٰ کہ اللہ نے صحابہ کرام پر نیند طاری کر دی۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، اللہ نے سارے ڈر اور خوف کو ان کے دلوں سے ختم فرما دیا تھا۔ صحابہ تازہ دم ہو چکے ہیں، لیکن یہاں ایک منظر بڑا عجیب پیش آیا۔ سرکار کے صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا یہ سحری کا وقت تھا، اور پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے یہ نور پیر کا ویلا ہے، برکتوں والا ویلا ہے۔ اس ویلے کے اندر، اور میں گزارش کروں گا آپ جیسے کیسے سحری کے لیے اٹھتے تو ہیں، تو کوشش کر لیں، اپنے اوپر لازم کر لیں کہ سحری سے پہلے ہم نے 2 رکعت نماز تہجد لازمی پڑھنی ہے۔ بزرگوں سے پوچھا گیا تہجد کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا تہجد کا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دل کی صفائی عطا کر دیتا ہے۔ دل کی صفائی اور چہرے کے نور کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کا ویلا تھا، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں، لیکن آج منظر بڑا عجیب تھا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس شدت سے دعا مانگ رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں مبارک سے چادر جو ہے وہ نیچے آئی۔ جب چادر نیچے ہوئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے رہا نہ گیا۔ وہ دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی بڑا لجپال ہوتا ہے، با کمال ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے۔ صدیق اکبر قریب ہوئے، چادر اٹھائی اور اپنے دونوں باہوں کے اندر سرکار کو لیا، اور ایسے پکڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کے رب نے آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، آپ کے رب نے آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائی ہیں، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں اور دعا کے لیے جو آپ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں پریشان نہ ہوں۔ اتنے میں صحابہ فرماتے صدیق اکبر کے ان الفاظ کا اتنا اثر ہوا کہ مصطفیٰ جان عالم مسکرائے، فرمایا ابو بکر ٹھیک کہتے ہو، بدر میں دیکھ رہا ہوں، اور قرآن کہتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، فرمایا جب تم مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں صدیق وہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب جبرائیل اپنے گھوڑے سمیت میدان بدر میں آ چکے ہیں، اور اس گھوڑے کے دونوں دانت اس بدر کی خاک کے اندر آلودہ ہو رہے ہیں۔ بدر کے اندر مدد آ چکی ہے۔ صحابہ کرام کو جو خبر ہوئی، اب جو ہے وہ سینے چوڑے ہو گئے، دوستان ذکر وہ عظیم جو ہے وہ وقت قریب آیا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جمع ہیں، اب دل جو ہے وہ جم چکا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ مردانہ وار اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد صحابہ کو فرماتے ہیں صفیں درست کر لیجئے۔ صفیں صرف نماز کے لیے درست نہیں ہوتی، کبھی حق اور باطل کے لیے بھی صفوں کو درست کیا جاتا ہے۔ بات محبت والی ہے، اور اس ہلکی سبحان اللہ میں بات نہیں چلے گی، اونچا بولنا پڑے گا سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرما رہے صحابہ 10 صفیں درست فرما لیں۔ اتنے میں ایک صحابی رسول ہیں، کچھ لوگ نا بڑے کمال ہوتے ہیں، بڑے کمال بلکہ با کمال ہوتے ہیں، اور وہ وقت کا فائدہ، اور ہر انسان کا یہ خاصہ نہیں ہوتا کہ وہ وقت کو دیکھ کر، کچھ لوگوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ وقت کا استعمال بڑا خوبصورت طریقے سے کر لیتے ہیں۔ جیسا میں کہہ چکا ہوں کہ وقت افطار رب بندے کے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت کو جو ہے وہ ضائع نہ کیا کریں، اس وقت رب کی بارگاہ سے مانگا کریں۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں سحری ضرور کھایا کرو، کیونکہ سحری کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔
اب رات کو بھی کھانا کھائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ وقت سحر اب اتنا زیادہ کھا لیں کہ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ روزے کا مقصد ہے بھوکا اور پیاسا رہنا، اور جب بندہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، حلال چیزیں کھانا بھی سامنے، پانی بھی سامنے، پی کیوں نہیں رہے؟ میرے رب نے منع فرمایا ہے۔ اور جب بندہ اس طرح منع ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو نہ کہتے تھے کہ تیرے بندے زمین میں خون ریزی کریں گے، جاؤ کمرہ بند ہے، مکان بند ہے، لیکن میرا بندہ مجھ سے ڈرتے ہوئے کھانے پینے سے رکا ہوا ہے۔ اور میں رب فخر فرماتا ہے دوستان زی قدر وقت کا استعمال جس کو کرنا آ گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ صفیں بن چکی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی ہے، تیر نما چھڑی ہے، اور اس تیر کی نک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کو اشارہ کریں پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، صف برابر کر لو، صف برابر کر لو۔ اور نماز کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ صف ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے، ٹیڑھی صف منافقت کی جو ہے وہ نفاق کی دلیل ہوتی ہے، بچنا چاہیے، صف کو درست ہونا چاہیے۔ چلتے چلتے یہ تیر جو ہے حضرت مقداد بن اسود کے پیٹ پر لگا، جیسے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت سواد بن قارب، مقداد بن اسود اور تھے، حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیٹ مبارک پر لگا تو جیسے لگا تو ان کے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ غربت کا عالم ایسا تھا کہ نیچے تہ بند باندھا ہوا تھا۔ انداز دیکھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا، اور صحابہ فرماتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شتر مرغ کی کلگی یا شتر مرغ کا پر جو ہے اپنے دستار کے اوپر باندھا ہوا تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر تلواریں اٹھا کر آپ میدان بدر کے اندر کہہ رہے تھے دنیا والوں دیکھ لو انا اسد اللہ و اسد رسولی۔ کسی نے آ کر کہہ دیا سرکار کو یا رسول اللہ وہ دیکھو نا میرے حمزہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں۔ سرکار مسکرا کر فرماتے رب کعبہ کی قسم امیر حمزہ سچ کہتا ہے، یہ میرا بھی شیر ہے، اللہ کا بھی شیر ہے۔ ہر صحابی کا اپنا انداز ہے، اپنے محبت سے آ رہا ہے۔ بلکہ ایک صحابی کی بات اس کو ختم کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک اور بات، ایک صحابی رسول ہیں کھجور کھا رہے ہیں، میرے کریم نبی فرماتے ہیں صحابہ جلدی کرو، صحابہ جلدی کرو، کھجور کھاتے ہوئے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں ایک اور کھجور کو میں اٹھانے لگا، جب میں اٹھانے لگا نا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کتنے فاصلے پر ہے؟ فرمایا یہ کھجور جو تمہارے ہاتھ کے اندر ہے یہ دور ہے، جنت اس سے قریب کر دی گئی ہے۔ اس صحابی رسول نے جب سنا تو کھجور کو زمین پر گرا کر کہا تو پھر میں کیسا بندہ ہوں کہ میں دنیا کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوں، جنت تو اس سے قریب ہے، تلوار اٹھا کر بھاگے اور اللہ نے جام شہادت عطا فرما دیا۔ حضرت سواد بن قارب کی بات ہم کر رہے ہیں، سرکار نے تیر لگایا، جیسے تیر لگایا نا تو حضرت سواد بن قارب جسم پر جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ کپڑا نہیں ہے، نیچے تہ بند باندھا ہوا ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے استوے یا سواد، سواد صف کو سیدھا کر دو، یہ کیا کر رہے ہو، آگے بڑھے ہو۔ جب کریم نبی کہہ کر گزرنے لگے، آگے تشریف فرما ہو جانے لگے تو یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو رحم فرمانے والے ہیں، عدل فرمانے والے ہیں، تو مہربانی فرمائیں نا آپ کے تیر سے مجھے ہلکی سی تکلیف ہوئی ہے۔ ہلکی سی کیا ہوئی ہے؟ اور آپ تو تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اس کا بدلہ عطا فرما دیں۔ بات بولنے والی حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر دے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے سواد کی ہویا یا رسول اللہ سونیا مدینے دیا تاجدارا تواڈے جناب والا اس تیر دے لان نال مینوں تکلیف ہوئی ہے، جے مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ مینوں ایدا بدلہ عطا فرماؤ۔ اینی دیر دے اندر تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اتر جناب سواد بن قارب نو کہن لگے کی کہہ رہے ہیں تو جناب والا بدر دے میدان دے اندر صفاں بن چکیاں نے، سامنے جناب والا دشمن آ چکا ہے، اے منظر بڑا عجیب ہے لیکن تو عجیب ڈیمانڈ پیا کردا ہے۔ حضرت سواد بن قارب کہندے ابو بکر چپ ہو جاؤ، اے میرا تے میرے مصطفیٰ دا معاملہ ہے، کیونکہ جناب والا بوٹا گجراتی دی روح نو وجدا ہے۔ آپ کہندے عشق جناں دی یارو ہڈی رچیا، او عشق جناں دی یارو ہڈی رچیا تے رونا کم انہاں دا
وہ اٹھدیاں روندے بیندیاں روندے تے روندے ٹردے جاندے. کدی سیدنا فاروق اعظم پہ روندے نے, کدی حضرت عثمان غنی رضی اللہ, بلکہ حضرت مولا مشکل کشا دی اکھاں وچوں آنسو. سرکار دے صحابہ روئی جا رہے ہیں, لیکن واہ سوا تیری عظمت تو قربان جائیے میرے محبوب فرمان صحابہ پیچھے ہو جاؤ, میں دنیا دے اندر عدل کرن واسطے آیا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام جناب والا دے درمیان موجود. اچانک حضرت سواد بن قارب دے قریب آئے. میرے کریم نبی فرماندے نے سواد جلدی کر اپنا بدلہ لے تاکہ جنگ شروع کریے. حضرت سواد جناب والا کمب دے ہاتھ نے, جناب والا رون دے نین نے تے مسکر کر دینے, یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ, جدی تسی مینوں تیر لایا سی میرے جناب والا جسم تے کپڑا نہیں سی, مہربانی فرماؤ کدی پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹا دیو, میں اپنا بدلہ چنگے طریقے نہ لواں گا. واہ میرے محبوب دے غلاماں دا انداز ویکھو, ورنہ جناب والا کوئی کمانڈر ہوندا, کوئی جناب والا بریگیڈیئر ہوندا, کوئی جناب والا چیف ہوندا, کہندا جناب والا میرا حکم اٹل لے, تو کون ہوندا ہے جناب میرے کول بدلہ لین والا. لیکن واہ کریم تیرے کرم دے کیا کہنے, میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نے جناب والا جدو پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹایا, صحابہ دیاں چیخاں نکلیاں. سرکار دی بارگاہ دے اندر بدر دے جناب والا فرشتے جناب جبرائیل دی معیت دے اندر آ چکے, لیکن منظر بڑا عجیب ہویا ہے. جدو سرکار نے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹایا, حضرت سواد دی چیخ نکلی, سرکار دے جسم دے نال مس ہویا, سرکار دے جسم نو چمی جا رہا ہے, روندا جا رہا ہے تے عرضاں کردا جا رہا ہے, یا رسول اللہ سونیا میں کون ہوندا بدلہ لین والا, بس اینا چاہندا ساں, میدان لگ چکا ہے بچنا کوئی نہیں, بس جاندے جاندے تہاڈا جسم مس ہو جائے تاکہ اللہ دوزخ دی اگ حرام فرما دے. آدم چشتی نے جناب والا بڑی محبت والی گل کی دیا, فرماتے نے جان نہ جان میرے آ محبوبا تے میں لگیاں توڑ نبھے ساں, اور راہ تیرے وچ رل کے مرساں, تے پچھا نہ قدم ہٹے ساں, اور شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں, تے تیرے کتیاں دے پیر چمے ساں. او آزم جان امانت تیری جد منگسیں پیش کرے ساں. ہزاروں میں سے 313 تھے صبر و رضا والے. کائنات نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا کہ 313 تلواریں بھی نہیں ہیں اور ظاہراً طاقت بھی نہیں ہے, اور پھر جو ہے وہ ایسا عظیم منظر, ہزاروں میں سے 313 تھے صبر و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا اور یہ تھے خدا والے. دوستان عزیز قدر میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کروں. حضرت وہب جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. عمیر بن وہب جہمی یہ فرماتے ہیں کہ میں مشرکین مکہ کی طرف سے تھا, مجھے انہوں نے بھیجا, مشرکین مکہ نے بھیجاؤ ذرا مسلمانوں کا منظر دیکھ کر آؤ, کیسے ہیں وہ اور کتنے ہیں, کیا کرتے ہیں. حضرت عمیر بن وہب جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں واپس پہنچا تو میں نے انہوں نے کہا بھئی سنو, 2-3 باتیں ہیں, اگر سن لو تو اگر چاہتے ہو کہ تمہارا عرب کے اندر نام برقرار رہے, یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ, یہاں سے کیا ہو جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ. انہوں نے کہا بھئی حیرت کی بات ہے, ہم نے تمہیں بھیجا ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ, تم الٹا ہمیں ڈرا رہے. اس نے کہا بھئی میں نے دیکھا ہے کہ بندے 300 کے قریب ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں ہے, لیکن میں نے ان کی اونٹوں کی پیٹھ کے اوپر تمہاری موت کو دیکھا ہے. جب تک وہ ہر بندہ تم میں سے کسی ایک نہ ایک کو نہیں مارے گا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ ظاہراً ان کے پاس تلواریں بھی کم ہیں, نیزے بھی کم ہیں, لیکن وہ تمہاری موت لے کر آ رہے ہیں اگر چاہتے ہو. اور اس سے ایک دن پہلے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان بدر میں کھڑے ہو کر ایک ایک جگہ پر لکیر کھینچ کر فرمایا تھا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں ابو جہل مرے گا. صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی, مشرکین مکہ کا سب سے بڑا سردار, مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل مارا گیا, 70
70 کے قریب سورما مارے گئے، 70 کے قریب جو ہے وہ ان کے قیدی بنے۔ کہتے جب ہم میدان بدر پہنچے، فواللہ، صحابہ قسم اٹھا کے کہتے اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ایک بالشت، ایک ہاتھ بھی کوئی آگے پیچھے نہ ہوا تھا۔ کیوں ہو؟ کہاں مریں گے بو جہل، عتبہ اور شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے۔ عشق اور محبت کی یہ عظیم داستان تھی۔ 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا اور 70 کے قریب، اور پورے بلاد عرب کے اندر، عرب سے باہر بھی مشرکین مکہ کی اتنی بے عزتی ہوئی، سب نے کہا بھائی بڑا اپنے آپ کو کہتے تھے ہم جو ہے وہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی مدد فرمائی ہے۔ تو اقبال نے اس بات کو اس انداز سے بیان کیا تھا، فضائے بدر پیدا کر، فرمایا آج بھی اگر مشکل وقت آ جائے تو صرف اللہ کے نام پر، رب کی رضا اور رب پر بھروسہ کرتے ہوئے کھڑا ہو جا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتریں گے گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اگر آج بھی تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا، کوئی بھی مشکل معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے، بس کھڑا ہونا تمہارا کام ہے، رب فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ دور و نزدیک سے جتنے چل کے آئے سب کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرمائے اور سرکار کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔